بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، آج میں آپ سے بہت ہی خاص باتیں کرنے والا ہوں۔ جو معاشرے میں خرابیاں چل رہی ہیں، جو ہماری قوم کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں، رہبر بنے بیٹھے ہیں، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ رہبر نہیں ہیں بلکہ رہزن ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں وہ، اور وہ ظاہراً دکھاوے کے طور پر وہ رہبر نظر آتے ہیں، لیکن اگر ان کا بایو ڈاٹا دیکھا جائے، ان کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے، ان کی زندگی اصلی والی، ان کا اصلی چہرہ اگر دیکھا جاتا ہے تو نظر آتا ہے کہ یہ شریعت اسلامیہ پر چلنے والے لوگ نہیں ہیں۔ دیکھیے، جو ہمارے ٹھیکیدار بنتے ہیں، جو ہماری جماعتوں کے امیر نظر آتے ہیں، وہ بھی صحیح معنی میں سنت مصطفیٰ پر، طریقے مصطفیٰ پر چلتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اب میں تھوڑا سا اشارہ آپ کو دوں گا کہ اب رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے۔ جو ہماری قوم کے رہبر ہیں، بڑے بڑے لیڈران بنتے ہیں، پیر نظر آتے ہیں، علامہ فہامہ نظر آتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں وہ دوسرے لوگوں سے تو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، لیکن اپنے پاس کروڑوں روپے کی پراپرٹی ہے، اپنی کوئی زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں، الا ماشاء اللہ، سب ایسے نہیں ہیں، سب ایسے نہیں ہو سکتے، میں سب کی بات نہیں کرتا۔ جو نکالتے ہیں وہ اللہ کے علم پاک میں ہے، لیکن سننے میں یہ آتا ہے اور دیکھا یہ جاتا ہے، سنی سنائی بات نہیں ہے، دیکھا بھی گیا ہے یہ کہ بڑے بڑے پیر، بڑا بڑا مولوی دوسرے لوگوں سے تو زکوٰۃ وصول کر کے سب کھا جاتا ہے، ڈکار جاتا ہے، لیکن اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا۔ کیا اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے؟ کیا یہ صرف تقریریں ہی کرنے آیا ہے، دوسرے کو بتانے ہی آیا ہے؟ اسٹیجوں پر بےہودہ باتیں کرتا ہے اور نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرتا ہے، یہ کرو اور ایسا کرو اور ویسا کرو، اور خود عمل نہیں کرتا۔ تو پہلے خود عمل کرو، غور کرنا ہے ہمیں ان باتوں پر۔ اور جو اگر کوئی پیر ایسا ہے، یا کوئی خطیب ایسا ہے، یا کوئی شاعر ایسا ہے جو مالی کے نصاب ہے اور وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، تو ایسے پیر کو، ایسے خطیب کو، ایسے شاعر کو جلسے میں بلانا بند کرو۔ ایسے پیر سے، ایسے خطیب سے، ایسے شاعر سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ملنے والا۔ ایسا پیر آپ کو جہنم کے دہانے پر تو لا کے بٹھا سکتا ہے، لیکن جنت کے راستہ تمہیں نہیں دکھا سکتا۔ جنت کا راستہ اللہ کا سچا بندہ وہی دکھاتا ہے، وہی سچا عالم دکھاتا ہے جو خود عمل کرتا ہے۔ ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، لیکن یہ وہی علماء وارث ہیں کہ جو صحیح معنی میں عالم دین ہیں، جو پہلے خود عمل کرتے ہیں، بعد میں دوسرے لوگوں کو عمل کرنے کے لیے بولتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا اسٹیجوں کا حال، کسی کو فون لگاؤ مقرر کو تو کہتا 30,000 روپے لوں گا۔ ارے تو رنڈی ہے، 30,000 روپے لے گا؟ اور اسٹیجوں پر دیکھو مزہ خوری کرتے ہیں مقرر، ہنساتے ہیں، ہنسانے کے لیے بلایا تمہیں یہاں پر کہ وہ لڑکی ایسے جا رہی ہے، ایسے چل رہی ہے، ایسے پھر رہی ہے، تو نے یہی باتیں پڑھی ہیں بس؟ تجھے کوئی قرآن یاد نہیں ہے؟ اللہ کا قرآن نہیں سنا سکتا اسٹیج پر؟ پہلے تقریر کا مطلب یہ ہوتا ہے پہلے اللہ کا قرآن پڑھیے، آیت پڑھیے، اس کا ترجمہ کیجئے، اس کی تفسیر کریے، حدیث پڑھیے، اس کی توضیح بیان کیجئے۔ رات بھر تقریر کی، دن بھر سو رہے ہیں، نہ نمازوں کا پتہ، اب پھر اٹھ کے چل دیے تقریر کرنے کے لیے۔ تو مطالعہ کب کیا تم نے؟ کیا سناؤ گے لوگوں کو؟ یہی کہ وہاں سفر کیا تھا، میں نے وہ دیکھا، میں ٹرین میں جا رہا تھا، میں بس میں جا رہا تھا، یہ ہو گیا اور ایسا ہو گیا اور اندھا بھیسا ہو گیا۔ یہ بند کرو، یہ خرافاتیں بند کرو، یہ واہیات باتیں۔ دین کی طرف آؤ، دین کی طرف، تمہیں مرنا ہے ایک دن۔ اور یہ جو ڈینگے مارتے ہو نا کہ زکوٰۃ نکالو، زکوٰۃ نکالو، پہلے میں ان خطیبوں سے کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں، بعد میں دوسرے لوگوں کو حکم دیں زکوٰۃ کا۔
یہ آج کل کا پیر اور خطیب اور وہ جھوٹا مولوی جو دوسرے لوگوں کو زکوٰۃ دینے کے لیے بولتا ہے، خود اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ میرے عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے شیدائی بنو، اعلی حضرت کے سچے عاشق بن جاؤ، اعلی حضرت کے مشن کو اپناؤ۔ خالی نعرے تکبیر سے کام نہیں چلے گا، جھوٹے نعرے آپ مارتے ہیں، بلکہ عمل کریے، عملی میدان میں آئیے، عملی میدان میں۔ دنیا آپ کا انتظار کر رہی ہے، لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ عمل کریں گے، آپ کوئی بھی اچھا عمل کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، کوئی غریب ہے اس کی شادی کر دیں گے، اور یہ جب شادی، یہ اچھے اچھے کام آپ کریں گے تو دوسرے لوگ بھی آپ کو دیکھ کر سدھر جائیں گے۔ لیکن ہماری قوم کے ٹھیکیدار ہی سو گئے ہیں۔ ان ٹھیکیداروں کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے۔ تو میں کہنا چاہوں گا ہر اس انسان سے جو اسٹیج پر چیختا ہے، دہاڑتا ہے، سینہ پھاڑ لیتا ہے، اپنے کپڑے پھاڑ لیتا ہے، تو وہ پہلے خود عمل کرے، پہلے نمازی بن جائے، نمازی، پہلے سچا نمازی بن، سچا زکوٰۃ دینے والا بن جا، سچا انسان بن جا، جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اس کے بعد میں تقریر کرنے کے لیے اسٹیج پر آنا۔ میرے عزیزو، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ بات یاد رکھنا، جو ہے انہی کو برا لگے گا، جو یہ کام کر رہے ہیں وہی چونک جائیں گے، اور جو نماز پڑھتے ہیں، اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ و رسول کے قول و فعل پر عمل کرتے ہیں، وہ اس پیغام کو محبت کے ساتھ اپنے سینے میں بسائیں گے، کیونکہ یہ میں آپ کو پیغام، میسج دینا چاہتا ہوں، اور ہماری جماعت کا ہر مولوی، ہر عالم دین یہ پیغام آپ کو دے گا جو سچا ہوگا، کہ یہ جو میں نے بولا ہے بالکل سچی بات کہی ہے۔ میری عزیزو، مجھے یہ معلوم ہے کہ ہر خطیب میری اس بات سے اتفاق نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ زکوٰۃ ہی نہیں نکالتا۔ اتفاق وہ نہیں کرے گا جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے، نبی کی سنتوں کو پامال کرتا، شریعت اسلامیہ پر چلتا ہی نہیں ہے، لوگوں کو بتاتا، بس اسٹیجوں پر تقریر کرنے گیا، تھوڑی دیر بولا، بس یہ الفاظ بازی تھی، یہ جملے بازی تھی، اور کچھ نہیں تھا حقیقت میں۔ بایو ڈاٹا جب دیکھا، بیک گراؤنڈ دیکھا، تو کچھ بھی عمل نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر تاریخ لو تو نیک لوگوں کی لو، اچھے مقررین کو بلائیے، سچے اور اچھے لوگوں کو بلائیے تقریر کرنے کے لیے، اور سچے اور اچھے شاعروں کو بلائیے تقریر کرنے کے لیے۔ یہ ایسے ویسے نہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے، جنہیں نماز کا ہی پتہ نہیں، زکوٰۃ کا پتہ نہیں، الٹا سیدھا سب حرام حلال سب پیٹ میں ہضم ہے، ایسے لوگوں کو تقریر کرنے کے لیے مت بلائیے، ایسے پیروں کو مت بلائیے، ایسے شاعروں کو مت بلائیے، ایسے ناظموں کو مت بلائیے جو جھوٹ بولتے ہوں۔ تو آج کا میرا یہ پیغام ہے، اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، شیئر کریں، تاکہ یہ میرا میسج ہر انسان کو پہنچے اور وہ آگاہ ہو جائے اور وہ سدھرنے کی کوشش کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم۔